राणा सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राणा साहब, ये नज़र आ रहा है कि आपके कारकुनों ने पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया है, जवाब में पुलिस ने पथराव किया है, उन्हीं में से एक पत्थर मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को लगा है और पंजाब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि प्लान था आप लोगों का, आप लोगों ने कहा था कारकुनों से, आप लोग लेकर आए थे पत्थर। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ की गाड़ी को मेरी राय के मुताबिक जो है वो पत्थर नहीं लगा, और मैंने तो आज तक कोई पत्थर नहीं देखा कि जो जेन्युइन बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है उसका शीशा जो है उसको ब्रेक कर दे। और अगर इन बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो है वो शीशा सिर्फ पत्थर से ब्रेक हो सकता है, तो फिर तो ऐसे ही लोगों ने जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई है कि जब हम इसमें बैठे होंगे तो हम बुलेट से भी जो है वो महफूज हो सकते होंगे। तो ये बात गलत है, ये कुछ और बात है। इसके ऊपर मेरा ये मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है वो रूल आउट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे लगता है कि ये जो उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई ये लेज़र गन फायर हुआ है और ये बराह रास्त जो है वो मरीम नवाज़ के ऊपर जो है ये कातलाना हमला था। मगर राज साहब, चलें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना पंजाब हुकूमत का काम है, मगर पंजाब हुकूमत भी आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एक तो आप लोग आए पूरी फ़ौज के साथ और पहले ही प्लान किया गया था ये सब चीज़ें कि इस तरीके से पुलिस पर हमलावर हुआ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि जब नैब ने मरियम नवाज साहबा को आज तलब किया था, नोटिस किया था, तो फिर क्या ज़रूरत थी इंतज़ामिया को कि उन्होंने नैब के ऑफिस को चारों तरफ 2 से 3 मील के एरिए में जो है, रेडियस में जो है उसको इन्होंने सील कर दिया। पूरे शहर में लोग आज खज्जल ख़राब हो गए हैं, इतनी ट्रैफिक जैम रही है, और हमारे लोग भी जो हैं वो पैदल चल के, मैं 2-2.5 मील जो है वो पैदल चल के जो है वो वहाँ पे गया हूँ, और वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं सड़क के ऊपर 3 घंटे उन्होंने मरियम नवाज साहबा का इंतज़ार किया है धूप में। कोई मुझे बता दे कि वहाँ पे कोई पत्ता भी टूटा हो, किसी ने किसी को धक्का भी जो है वो दिया हो। मगर राणा साहब, अगर उसके बाद जब मरियम ट्रैफिक बंद ना करते और आप इतने सारे कारकुनों के साथ आ रहे थे और ये सारा का सारा सीन होता तो और ज़्यादा लोगों का नुकसान होता। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो पथराव तो आपके वर्कर्स ने पहले किया ना, पैदा नहीं होता। मैं आज भी बात ये है शाहजेब, मैं आज भी ज़िम्मेदार था, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और मैं आइंदा भी ज़िम्मेदार हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते, अगर वो किसी को नुकसान पहुँचाते हम ज़िम्मेदार होते। हम सिर्फ वहाँ पे एक जमहूरी तरीके से खामोश रह के सड़क पे खड़े होके अपनी पार्टी के साथ और अपनी लीडर के साथ जो है वो अज़हार यकजहती करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, जिसके साथ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है कि उसको एक जो है वो यानी जाली और बेबुनियाद मुकदमे में जो है वो तलब किया गया था। इसके अलावा किसी का और कोई ना कोई। तो राणा साहब, ये गाड़ी से पत्थर निकाल के फिर ये कौन मार रहा है? पुलिस के ऊपर पथराव फिर किसने किया? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैंने वहाँ पे जो एसपी साहब थे, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा कि ये 6-7 लोग तो ये मेरे पास खड़े हैं जिनके सर फटे हुए हैं, जिनके चेहरे जो हैं वो खून से भरे हुए हैं, इनके सरों में पत्थर लगे हैं। आप मुझे एक कांस्टेबल ला दें, एक पुलिस का आदमी जिसको जो है वो पत्थर लगा हो, वो मुझे आप ला के जो है वो दिखा दें। ये कैसे पत्थर है कि हम अपनी गाड़ी में भर के ले आए और अपने ही कारकुनों के सर फोड़ के जो है वो चले गए। उन्होंने कहा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अस्पताल में। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला हॉस्पिटल में होता, अब ना को किसी को जो है वो जख्म लगा के उन्होंने डाल दिया हो, अगर उस वक्त होता तो वहीं पे दिखा देते। हमारे जिन लोगों के वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें वहीं पे जो है वो दिखाया गया है। और इन्होंने हमारे कारकुनों के ऊपर जो है वो इन्होंने वो केमिकल स्प्रे किया, उसके बाद इन्होंने जो है वो लाठी चार्ज किया, उसके बाद इन्होंने टीयर गैसिंग की। आप मुझे ये बताएं कि इसकी ज़रूरत क्या थी? मगर राणा साहब, किया इन्होंने सारा कुछ? राणा साहब, आपको इतने सारे फिर कारकुन लाने की ज़रूरत क्या थी? आप इतने सारे कारकुन लेकर आए हैं, पुलिस के दो सिक्योरिटी के हिसार थे, उसमें से आपके कारकुनों ने घुसने की कोशिश की है और पथराव किया है पुलिस पर। चले, अगर नैब जो है ये अगर ये इतना ही नाजुक है कि इसे सिर्फ कोई एक आदमी आए और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए, आप मुझे बताएं कि ये मीडिया में जो है ये इश्तिहार मैंने दिया था, नोटिस उनको मौसूल हुआ है 1 दिन पहले, और मीडिया में इश्तिहार चल रहा है 1 हफ्ता से कि जी बुला लिया है, सरकारी अराजी है, इतने 100 कनाल है, इतने 1000 कनाल है। ये इश्तिहार मैं चला रहा था वहाँ पे,
یہ اشتہار پی ایم ایل این کے ورکر چلا رہے تھے، خود یہ مشہوری کرتے ہیں، خود یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، خود یہ لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کو خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کے ساتھ جو بھی ان کو چاہنے والے ہوں، آخر دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ ایک مرکزی جماعت کی جو ہے وہ مرکزی جو ہے وہ لیڈر ہے، جب وہ آئے گی تو کیا اس کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا؟ ہاں اگر ہم وہاں پہ جب ان کی گاڑی آتی، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی گاڑی روکنے کی، ان کی گاڑی ہمارے کارکن لے کے آ رہے تھے، وہاں وہ آتے، اگر ان کی گاڑی کو ہم ان کے گیٹ سے ان کرتے وقت جو ہے وہ کوئی 1000 یا 500 کارکن یا 100 کارکن ان کے گیٹ کے نیب کے اندر داخل ہو جاتا، یہ ہمیں جو ہے یہ قصوروار ٹھہراتے، ہمیں یہ ذمہ دار ٹھہراتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ پروگرام تھا پہلے سے کہ جب ان کی گاڑی اس پوائنٹ پہ آئے گی وہاں پہ جو ہے پھر یہ خرابی پیدا کی جائے گی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ در پردہ منصوبہ یہ تھا کہ ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کرنا تھا اور ان کو نقصان پہنچانا۔ راز صاحب، آپ کے کارکنوں کو کیا وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا جہاں پولیس نے ان کو روکا؟ اور پولیس نظر آ رہا ہے کہ پولیس نے پتھر مارا جو کہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر، اور اس کے بعد وہ پلٹتی ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پر اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، مگر پتھر پولیس وہی مار رہی ہے جو پولیس پتھر جمع کر کے تھوڑی بیٹھی پہلے سے۔ نہیں سن لیں، پتھر بھی خیر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ مارے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پتھر سے جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی کا جو شیشہ جو ہے بریک ہو جاتا ہے؟ یہ بلٹ پروف گاڑیاں جو لوگ لیے پھرتے ہیں، یہ بلٹ پروف کس بات کی ہے جو پتھر پروف بھی نہیں ہے، روڑا پروف بھی نہیں ہے، جو یہ بلٹ پروف ہے؟ یہ ان کی گاڑی کا جو اس وقت شیشہ جو سکریچ ہوا ہے، بریک ہوا ہے، وہ آپ وہاں میڈیا کو جو ہے وہ ساری اس کی فوٹیج پیش کریں گے، وہ کسی پتھر سے ایسا ہونے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ ابھی تو دیکھیں جو فوٹیج ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کی گاڑی ٹرن ہوتی ہے۔ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں یہ وہی پتھر ہیں جو پولیس کے اوپر پھینکے گئے تھے پہلے کارکنوں کی طرف سے؟ ایسا نہیں کہ پولیس پہلے سے طے کر کے بیٹھی تھی کہ وہ پولیس کو نہیں پتھراؤ کرنا چاہیے، ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ پر بھی اور کارکنوں پر بھی جوابی پتھراؤ پولیس کو نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کے کارکنوں کو بھی پتھراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چینل نے مجھے کہا کہ جی آپ کا ایک ایم پی اے ہے جب مرزا جاوید، اس کی گاڑی میں پتھر تھے۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، میں اسے ابھی آپ کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ اس سے بات کر لیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مرزا جاوید کی گاڑی سے پتھر برآمد ہوئے ہیں یا وہ اس نے گاڑی میں پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے کہ جی میری گاڑی میں پھولوں کی پتیوں کی جو ہے وہ تھیلیاں تھیں، ان میں کوئی پتھر نہیں تھا، اس طرح کی تھیلیاں بھی 2-3 میری گاڑی میں بھی ہیں، کوئی آئے چیک کر لے آگے، میں اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری گاڑی میں ایک بھی پتھر تھا تو جو سزا آپ دینا چاہیں مجھے دیں۔ تو یہ اریسٹ تو آپ کے کارکن ہو رہے ہیں اور مختلف اریسٹ بھی ہوئے ہیں، اور وہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پوری ایویڈنس موجود ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھیں 70 کے قریب جو ہے یہ ہمیں ابھی تک معلومات ہے ہمارے کارکن اریسٹ کیے گئے۔ میں آپ کو ایک میں فوٹیج میرے پاس ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ ایک کارکن کو یہ وہاں پہ کھڑے کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں ساتھ چلو، وہ ساتھ چل پڑتا ہے، اس کو ساتھ چلا کے گاڑی تک لے جاتے، 10 آدمی اس کا مار کے اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک آدمی کو آپ نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار ہے، 10 آدمی اس کو مار رہے ہیں، یعنی اس قسم کا جو اشتعال وہاں پہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، تو یہ تو بلا مقصد نہیں تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے یعنی نیب آفس کو چاروں طرف سے کوئی 2 سے 3 میل کے ریڈیس میں سیل کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ جب بشارہ صاحب کو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں آ جائیں، مگر مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنی خاموشی کی وجہ بھی بتائی کہ مجھے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور کیونکہ میرے والد صاحب باہر ہیں۔ اب یہ خاموشی آج انہوں نے ایک دن ہی کے لیے توڑی ہے یا پھر توڑ دی ہے؟ دیکھیں اس کا انہوں نے بڑا مفصل اور مؤثر جو ہے وہ جواب دے دیا ہے۔ میں اب اس میں کوئی ایڈ ان تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کی رہنما ہے، پارٹی کی لیڈر ہیں، اور جب بھی انہیں پارٹی کسی مقصد کے لیے بھی، وہ عوامی رابطہ مہم ہو، وہ کوئی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی ڈیوٹی ہو، اس نے ہمیشہ پارٹی میٹنگز میں یہ کہا ہے کہ مجھے پارٹی جو ذمہ داری سونپے گی میں اسے ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ میں اویلیبل ہوں گی۔ مطلب یعنی کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد وہ پھر ٹویٹر پر اور ویسے پریس کانفرنس میں اب خاموش رہیں گی؟ پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پارٹی انہیں جو ہے وہ کوئی ذمہ داری سونپتی ہے
یا پارٹی انہیں کوئی رول دیتی ہے وہ بالکل اسے ادا کرنے کے لیے جو تیار ہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ انکار نہیں کیا، وہ مؤثر سے مؤثر اور ایکٹیو سے ایکٹیو رول ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو پارٹی کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ کردار ادا کریں؟ پارٹی اب دیکھیں، اب اس وقت نہ تو کوئی تحریک کا ماحول ہے، نہ الیکشن کا ماحول ہے، عوامی رابطے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم پارٹی آرگنائزیشن کر رہے ہیں، تنظیم سازی کر رہے ہیں، پارٹی عوامی رابطے کا بھی کوئی ایز سچ ابھی اگر یہ میں کہہ نہیں سکتا، فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، میری اکیلے کی بات تو نہیں ہے، تو اگر کل کو محسوس کرتی ہے پارٹی کوئی بھی فیصلہ یعنی کہ جو آپ لوگ یہ جو اے پی سی کی باتیں کر رہے ہیں، نواز صاحبہ کا ہوگا وہ ادا کریں گے۔ یہ جو آپ اے پی سی کی باتیں کر رہے ہیں پھر یہ بس ایسے عوام کو دکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تحریک کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، تو پھر اے پی سی ہونے جا رہی ہے، رہبر کمیٹی اور یہ سب چیزیں، کوئی ماحول ہی نہیں ہے۔ اگر کل اے پی سی جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ عوامی رابطہ کرنا ہے اور تحریک شروع کرنی ہے تو پھر وہ ماحول بن جائے گا، اور پی ایم ایل این کے ذمہ جو لگے گا، اور پی ایم ایل این یہ میں آپ کو دو ٹوک انداز میں کہہ دوں، یہ پارٹی قائد کا میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے کہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے جو فیصلے ہوں گے ان میں پی ایم ایل این آگے ایک قدم بڑھ کے جو ہے وہ مؤثر انداز میں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی۔ اور شہباز شریف صاحب کہاں تھے آج پریس کانفرنس میں؟ شہباز شریف صاحب آج پریس کانفرنس میں انہیں جو ہے وہ یعنی کہا نہیں گیا تھا، یا وہ پروگرام میں آج وہ شامل نہیں تھے، اور اگر وہ کیونکہ خاقان عباسی صاحب ساتھ تھے ان کے، میں ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج کے اس ایونٹ میں جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے موقع پہ بیٹھیں۔ مطلب آپ لوگ شک کیے ہوئے ہیں کہ ان کی بھتیجی کے اوپر ایک قاتلانہ آج حملہ ہوا ہو، انہوں نے ٹویٹ کر دیا مگر بھتیجی کے ساتھ پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھے؟ نہیں، اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج کیونکہ ایونٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے متعلق تھا، نوٹس انہیں دیا گیا تھا، بلایا انہیں گیا تھا، اور ان کو وہاں پہ آج جب صبح وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئی ہیں، ہم بھی وہاں پہ گئے ہیں، ہمیں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ اتنی بوکھلائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ نیب کے آفس کو جو ہے وہ چاروں اطراف سے جو ہے وہ سیل کر دے گی، وہاں پہ کارکنوں کو جانے نہیں دے گی، لوگ وہاں پہ پیدل چل کے بیلوں جو ہے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ واقعات ہوں گے۔ اگر یہ اس سے پہلے سے اگر یہ سارا معلوم ہوتا تو شاید اس کا ہم کو اور طرح سے جو ہے وہ اس کو ارینج کرتے۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔